اسی طریقے سے حضرت ابوالقاسم گرگانی جیسے بزرگوں سے آپ نے ملاقات کی کہ جو اپنی مسجد کے ستونوں سے باتیں کرتے ہوئے پائے گئے. یعنی ان کا یہ حال کہ اپنی مسجد کے ستون سے بات کر رہے ہیں، اور جو بات کر رہے ہیں وہی بات آپ پوچھنے کے لیے ان کے پاس گئے، اور پہلے سے ہی وہ بات وہاں پر جاری و ساری ہے. یہ ایک کرامت ہے ان کی بڑی، اور ان کی مسجد کا وہ روحانی ماحول، اس کے تاثیر، یہ آپ نے خود بیان فرمایا کہ یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. اسی طریقے سے آپ نے اور لوگوں سے، جیسے امام شقانی سے، ان سے ملاقات کی، ان کا ذکر ہے. آپ کے اپنے مرشد جو ہیں حضرت محمد بن فضل ختلی رحمۃ اللہ علیہ، تو آپ ابو الفضل محمد بن حسن ختلی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے تو ظاہر بیعت بھی ہیں، اور پھر ان کے ساتھ آپ سفر حضر میں بھی رہے ایک عرصے تک. ان کی بھی بڑی شاندار باتیں آپ نے بیان فرمائی. اس طرح آپ نے اپنے وقت کے بڑے بڑے مشائخ سے استفادہ کیا. خراسان کا سفر کیا، ماوراء النہر تشریف لے گئے، ایران کے مختلف علاقوں میں گئے، افغانستان کے علاقوں میں تشریف لے گئے، شام کے علاقوں میں، شام میں تشریف لے گئے ہیں، عراق آپ تشریف لے گئے ہیں. الغرض یہ پورا خطہ جو ہے، جو ایک مردم خیز خطہ تھا، پوری طرح آباد ایشیا کا یہ پورا علاقہ جہاں یہ سب با کمال لوگ پائے جاتے تھے، داتا صاحب ان سب علاقوں میں گئے، اور ان سب بزرگوں سے آپ نے ملاقاتیں کی، اور پھر ان کا حال اپنی کتاب میں لکھا ہے. کشف المحجوب آپ کی کتاب ہے، اس کتاب کو اٹھائیے، اس میں آپ کو یہ سب کچھ ملے گا، اور بڑی زبردست چیزیں اس کے اندر آپ کو ملے گی جو تصوف کی باریکیوں سے تعلق رکھتی ہیں اور انسان کی تزکیہ اور تطہیر کا ذریعہ ہے. حضرت داتا صاحب نے یوں علمی اور عملی کمالات اپنے اندر جب جمع فرمائے، تو اب آپ نے تصنیف و تالیف کا کام کیا. آپ غزنی سے ہجرت کر کے پھر باقاعدہ یہاں تشریف لے آئے، اس خطے میں، جنوبی ایشیا کے اس خطے میں، اور اب وہ سعادت پاکستان کے حصے میں آ گئی. جب تقسیم ہوا تو پاکستان کے حصے میں یہ سعادت آ گئی کہ آپ کا مزار مبارک اس خطے میں موجود ہے، لاہور میں. آپ اس جگہ جب تشریف لائے تو یہاں پر اس وقت کیا صورتحال تھی؟ یہاں سب اندھیرا ہی اندھیرا تھا. کون سا ظاہری اندھیرا نہیں، باطن کا اندھیرا. یہاں پر اکثریت ظاہر ہے، یہ ہند کا علاقہ تھا، ہندوؤں کی اکثریت تھی. یہاں پر مسجدیں نہیں تھی، یہاں کوئی خانقاہیں نہیں تھی، یہاں تھوڑا بہت کام تھا. کچھ بزرگان پہلے آئے ہیں، جیسے شاہ اسماعیل بخاری کا نام آتا ہے اس سرزمین میں. جو سب سے پہلے بزرگ وارد ہوئے ہیں وہ شاہ اسماعیل بخاری، اور پھر اس کے بعد داتا صاحب کا آتا ہے. کچھ ایک دو بزرگوں کے بعد پھر داتا صاحب ایک بڑے بزرگ ہیں جو اس خطے میں تشریف لائے. اب یہاں پر سب یہی کچھ ہے، بت پرستی تھی، شرک ہو رہا تھا، ساری خرابیاں وہ موجود تھیں جو آج بھی ہیں ان معاشروں کے اندر، بلکہ اس سے بھی زیادہ بھیانک خرابیاں ہوں گی. تو وہ سب کچھ توہمات کا راج تھا. یہاں علم و حکمت کی کوئی روشنی نہیں تھی، توحید کا کوئی یہاں پر دروازہ نہیں کھلا تھا. تو جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے کہ ان بزرگوں ہی نے اصل میں یہ علم و حکمت کے دروازے یہاں کھولے، دین کی روشنی یہاں پہنچائی ہے. جس جس علاقے میں آپ دیکھیے مسلمانوں کی آبادیاں ہیں، وہاں تاریخ میں بڑے بڑے بزرگان وہاں تشریف فرمائے. یعنی ایک ہمارا نسب ہوتا ہے جہاں ہمارے آباء و اجداد کا نام آتا ہے، تو جہاں بھی انسان ہوتا ہے وہاں اس کا نسب اس کے آباء و اجداد تک پہنچتا ہوتا ہے. ایک اور ہمارا نسب حسب ہے، وہ ہمارا ایمانی سلسلہ ہے، اور اس ایمانی اور عرفانی سلسلے کے آباء و اجداد کون ہیں؟ یہ ہمارے بزرگان ہیں. یہ ملیں گے آپ کو، ان سے شروع ہوتی ہے یہ ہماری تاریخ. پھر اس سے پہلے کیا ہے؟ سب اندھیرا ہے. تو انہوں نے آ کر کے پھر ہمارے آباء و اجداد کو یہاں کلمہ پڑھایا. تو اب لوگ اس نسب کو نہیں ماننا چاہتے، بعض لوگ جو گمراہ ہو گئے اور جو اب ناشکرے پن میں داخل ہو گئے ہیں، اور ان بزرگوں کے بارے میں وہ حرزت سرائی کرنے بیٹھے ہوئے. اور جیسی باتیں ہو رہی ہیں آپ کے علم میں، میں پہلے بھی اس حوالے سے عرض کر چکا ہوں کہ یہ بہت بڑی ناشکری ہے. یہ اس قوم کی بڑی ناشکری ہے جو اپنے اسلاف کے احسان کا انکار کر دے. یہ اپنے آباء و اجداد کے احسانات مانتے ہیں، اپنے باپ دادوں کا احسان مانتے ہیں، مگر ان بزرگوں کا احسان نہیں مانتے. تو اگر ان بزرگوں کو ہم نہیں مانتے ہیں تو پھر ہم کہاں سے ایمان کی دولت لے کر آئے ہیں؟ اور کن لوگوں نے آ کر پھر ہمارے آباء و اجداد کو یہ کلمہ نصیب کیا ہے؟
خود سے تو کوئی بھی مسلمان نہیں ہوا، انہی کی تبلیغ تھی۔ داتا صاحب نے پورا خطہ جو ہے لاہور کا اور اس کے اطراف کا، یہ پورا خطہ یہاں پر اپنے روحانی اثرات سے منور کر دیا۔ یہ بزرگان اس طرح کے نہیں تھے جیسے آج ہم دیکھتے ہیں کہ بس لوگ جو ہے تصوف کو ایک رسمی قسم کی چیز بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اگر اس میں شریعت کی اتباع ہے تو غنیمت ہے، میں نے پہلے عرض کر دیا، لیکن اگر وہ بھی نہیں بچا تو سوائے خرافات کے کچھ نہیں ہے، سوائے خرافات کے کچھ نہیں ہے، اور اس قسم کی خانقاہوں سے اور سلسلوں سے دور بھاگیے۔ تو بہرحال اب تصوف انداز سے ہمارے سامنے نظر آتا ہے۔ پہلے تصوف کے حوالے سے ایسی مجسم خانقاہوں کا رواج نہیں تھا، وہ باقاعدہ کسی بڑی عمارت میں بیٹھ کر کے وہاں کوئی پیری مریدی نہیں کیا کرتے تھے، اور نہ ہی تعویذ دھاگوں کا رجحان تھا۔ تصوف نام تعویذ دھاگوں کا نہیں، آج یہ بھی ایک رجحان ہے کہ زیادہ تر تعویذ دھاگے کرنے والے صوفی ہیں، وہ جو کہتے ہیں نا روحانیت کے ماسٹر ہیں جناب، اور یہ بڑے روحانی آدمی ہیں، تو اس کا مطلب اب یہ لیا جاتا ہے کہ تعویذ دھاگے میں اور پھونک وغیرہ مارنے میں ماہر ہیں، علاج معالجے میں ماہر ہیں، تو بس یہ تصوف ہے۔ اب اگر کوئی شریعت کے مطابق کسی کا علاج کر بھی رہا ہے روحانی طور پہ تو ہم اس کو غلط نہیں کہتے، اور وہاں اگر علاج کروایا جائے تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں، میں اس کی مخالفت نہیں کر رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ تصوف اب ان چیزوں میں رہ گیا، رہ گئی رسم ازا روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، تو میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کا نشیمن۔ یہ صورتحال ہے کہ ہم محدود ایک دائرے میں اور چند ظاہری رسموں کے اندر محدود ہو گئے۔ داتا صاحب کا تصوف یا ہمارے ان اکابرین کا تصوف وہ ان مصنوعی خانقاہوں سے مبرہ تھا، وہ تعویذ دھاگوں کے اس قسم کے ماحول سے آزاد تھا، وہاں جھاڑ پھونک کے کام نہیں ہوتے تھے، بے شک ان کی برکتیں ضرور لوگ حاصل کرتے تھے، وہ دعائیں ضرور کرتے تھے، ان کی نظروں میں بھی تاثیر تھی، اور بے شک ان کے تبرک میں بھی بڑا اثر تھا، اور لوگ عقیدت میں حاضر ہوتے، یہ سب تھا، لیکن انہوں نے اپنے عمل سے اپنے آپ کو ان چیزوں کا اسیر بنا کے نہیں رکھا ہوا۔ یہ کام انہوں نے اس طرح نہیں کر رکھا تھا کہ پروفیشن بنے، لوگ اسی طرح ہمارے پاس آئیں، لائن لگے، تعویذ لکھنے والے ہوں، جھاڑ پھونک ہو رہی ہے اور یہ کام باقاعدہ طور پہ چل رہا ہو، نہیں، ان کی خدمات، ان کی توجہات لوگوں کی اصلاح و تربیت پہ ہوتی تھی، لوگوں کی اصلاح۔ جب وہ ہر وقت یہی بات کر رہے ہیں آنے والے سے، بھائی نماز پڑھتے ہو، اگر کوئی غیر مسلم آیا ہے تو انہیں اس بات کی فکر ہے کہ یہ ایمان لے آئے، لہذا آپ ان کے درمیان ایمان کی روشنی پھیلا رہے ہوتے تھے، تو لوگ بہت سے اسی طرح ان حضرات کی بات سن کے اور ان کا ماحول دیکھ کے ایسے متاثر ہوتے تھے کہ دار اسلام میں داخل ہو جاتے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں لاکھوں لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا، تو وہ کیا تھا، وہ سب تاثیر تھی ایک ان کے ماحول کی۔ تو یہ کام کیا، پھر جو مسلمان ہیں ان کی خرابیاں دور کرتے تھے، نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، حج فرض ہے تو حج کرو گے، رائے خدا میں مال خرچ کرو، گناہوں سے باز آؤ، اچھے کام کرو۔ ان کے یہاں یہ نہیں تھا کہ لوگ چار چار انگوٹھیاں پہن کے بیٹھے ہیں، لمبے لمبے بال رکھ کے بیٹھے، یہاں تو خود پیر صاحب کا یہ حال ہے کہ وہ انگوٹھیوں کی جناب ایک انہوں نے باقاعدہ کثرت کر کے اپنے ہاتھوں کو پر کیا ہوا ہے، اور مزین ہو کے بیٹھے ہیں، اور بالوں کی لٹیں نیچے تک بہ رہی ہیں، اور گلے میں بڑی بڑی مالائیں ہیں۔ اب پیر کا جب یہ حال ہو، عامل و بابا کا یہ حال ہو، تو مرید کہاں جائے گا پھر؟ وہاں ایسا نہیں تھا، وہاں اگر کوئی اس حال میں آتا تو وہ اس کی اصلاح کرتے، کسی کو غلط حال میں دیکھتے تو اصلاح کرتے۔ حضرت سیدنا غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک امیر کے جو کہ رائل فیملی سے تعلق رکھتا تھا، دربار خلافت سے، اس کی سواریوں پر جو شراب کے مٹکے تھے وہ آپ نے توڑوا دیے تھے۔ یہ تھا تصوف، شراب کے مٹکے جا رہے تھے وہ آپ نے توڑوا دیے اور اس کی شراب کو بہا دی۔ اور یہی سیدنا حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ عراق کے بغداد کے منبر پہ کھڑے ہو کے ظالم حکمرانوں کو للکارتے تھے، اور ان کو للکار کے کہتے تھے اللہ کے بندوں پہ ظلم بند کرو۔ یہ تھا تصوف۔
تو وہ شریعت کے پاسدار تھے، وہ عوام کے حامی تھے، وہ جدوجہد کے قائل تھے، وہ لوگ ہر وقت متحرک رہنے والے لوگ، اور اپنے اوپر سب سے زیادہ مشقت برداشت کرنے والے. تو اس لیے وہ ماحول بن ہی نہیں سکتا جو آج ہمارے درمیان قائم ہو جاتا ہے، اور جس کے پھر لوگ اسیر ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی کیا کریں ہم لوگ اس لیے آتے ہیں اور یہی بس مجبوری ہے ہماری. تو یہ مجبوری نہیں ہوتی، یہ ہم خود ایک راستہ بنا کے دے رہے ہوتے. ان بزرگوں نے ایسے راستے بنا کے نہیں دیے. ہاں تبرکات ویسے لوگ کبھی کبھی لے گئے، کسی کوئی دعا کرانے آ گیا، کبھی ایسا ہو گیا، کسی پہ نظر پڑ گئی اس کو فائدہ ہو گیا، یہ اس طرح غیر عادی طور پر، غیر رسمی طور پہ سلسلے ہو جاتے تھے. بہرحال حضرت داتا صاحب نے جب اس خطے میں قدم رکھا تو مسجد بنائی، وہاں پہ باقاعدہ درس و تدریس شروع کیا، اور پھر اپنے اجرے میں بیٹھ کے کتابیں لکھنا شروع کی. اب ان کی جو تصنیف سب سے زیادہ مشہور ہے وہ کشف المحجوب ہے. کشف المحجوب یہ ان کی شعر آفاق تصنیف ہے. ایسی کتاب لکھی ہے داتا صاحب نے، یہ تصوف پر فارسی زبان میں پہلی کتاب ہے. اس سے پہلے عربی میں کتابیں تھیں، آپ نے فارسی میں پہلی کتاب تصنیف فرمائی ہے کشف المحجوب. ایسی کتاب ہے کہ وقت کا ایک بہت بڑا ولی، جن کو ہم محبوب الہی کے نام سے یاد کرتے ہیں، خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، ان جیسا عارف کامل یہ بات کہہ رہا ہے، کوئی عام آدمی نہیں، کہ جس کو کوئی پیر و مرشد نہ ملے تو کشف المحجوب پڑھ لیا کرے. اگر آپ کو روحانیت کے ساتھ لمس اور مس چاہیے اور تعلق چاہیے تو کشف المحجوب پڑھ لو. اس میں تمہیں مکمل گائیڈنس ملے گی، اور پیر و مرشد کی جو کمی ہے وہ پوری کرنے والی یہ کتاب ہے. یہ وہ فرما کر گئے. تو بعد کے تمام اولیاء نے اس کتاب کو پڑھا ہے. اتنی جامع یہ کتاب آپ نے تصنیف فرمائی ہے. تو یہ کتاب آپ نے تصنیف فرمائی، اور اس کتاب کے اندر آپ نے بڑی زبردست چیزیں بیان کر دی. آپ نے تصوف کی روایت، چونکہ اسی میں آپ کی خدمات وقف تھی، لہذا اس روایت کو اس کتاب میں ہائی لائٹ کیا. آپ نے یہ بتایا کہ دیکھیں صحابہ کرام کے دور سے یہ سلسلہ طریقت قائم ہے. آج لوگ کہتے ہیں تصوف اسلام کی سرزمین پر ایک اجنبی پودا ہے، جیسا کہ غلام احمد پرویز کا، اس کے ماننے والوں کا یہ نظریہ ہے. ہرگز نہیں. غلام احمد پرویز منکر حدیث ہے، پرویزی مکتبہ فکر، اور ظاہر ہے وہ جب حدیث کے ہی منکر ہیں تو تصوف کیا چیز ہے، پھر صوفیہ کو کہاں سے مانیں گے وہ. تو ایسا نہیں ہے. داتا صاحب نے تصوف کی اس روایت کو صحابہ کرام سے شروع کیا، خلفائے راشدین کا سب سے پہلے ذکر کیا. وہ 3 حصوں میں بانٹا ہے انہوں نے کتاب کے مضامین کو. پہلا حصہ تصوف کی روایت کو دنیا میں لے کر چلنے والے لوگ، یہ کون ہیں. دوسرا پھر اس روایت سے پیدا ہونے والے سلسلے، اور پھر آخر میں تیسرے نمبر پر اس روایت کے اندر رہ کر عمل کرنا، جو عمل ہے، جو پریکٹس ہے، اس کی حقیقت کیا ہے. یہ روایت تصوف کی ہمارے اس عمل کو، نماز اور روزے کو، یہ کس طرح دیکھتی ہے اور یہ کس طرح اس کو پالش کرتی ہے. یہ روایت یہ آخری گویا عنوان ہے ان کا. یہ 3 حصے ہیں بڑے بڑے اس کتاب کے، اور ان تینوں حصوں کے اندر انہوں نے دریا بہا دیے. مثلا پہلے حصے میں جو تصوف کی روایت لے کر چلنے والے لوگ ہیں ان کا تذکرہ خلفائے راشدین سے شروع کیا ہے. 4 خلفاء، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ اجمعین، ان 4 کا ذکر کیا. اس کے بعد پھر اچھا سب کا ذکر نہیں کر سکتے، کتاب کا ایک ہجوم ہے، تو بس اشارہ ہو گیا. 4 یہ بڑے جو خلفاء ہیں صحابہ کرام کے اندر، یہی سب سے افضل ہیں، اور ان میں بھی سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق، ان کا نام سب سے پہلے آ گیا، تو سب کی نمائندگی ہو گئی. اس کے بعد ائمہ اہل بیت، ائمہ اہل بیت میں سے منتخب چند نام جو مشہور ہیں وہ لے لیے کہ یہ روایت اس طرح ائمہ اہل بیت سے بھی چلی ہے. اس میں امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، حضرت امام زین العابدین، حضرت امام باقر، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ اجمعین، ان کو لے لیا. اس کے بعد پھر آپ تابعین کی بات کرتے ہیں. تابعین، اب یہ دیکھیں صحابہ اور اہل بیت اطہار کا یہ ذکر کرنے کے بعد تصوف کی روایت میں اب اس کے بعد تابعین نے جو آئے ہیں بڑے بڑے نام ان کے اندر، انہوں نے جو کام کیا اس حوالے سے ان کی ایک لسٹ انہوں نے دی ہے.
اور اس کے اندر 4 بڑے بڑے نام انہوں نے لے لیے ہیں جنہوں نے پورے حلقہ تابعین کو اپنے اندر سمیٹ لیا. اس میں حضرت حسن بصری ہے، حضرت حسن بصری کا ذکر کرتے ہیں، حضرت اویس کرنی کا ذکر کرتے ہیں، حضرت سعید بن مسیب کا ذکر کرتے ہیں، اور ایک اور بزرگ کا ذکر اس کے اندر وہ کرتے ہیں ابن حبان کا، وہ ہیں ابن حبان. تو اس طرح ہی 4 نام جو ہیں یہ تابعین کی صف میں سے انہوں نے لیے اور ان کا ذکر کیا. اس کے بعد پھر تبع تابعین کا طبقہ آتا ہے، تو اس کے اندر وہ بہت سارے لوگوں کا ذکر لاتے ہیں. اس میں انہوں نے کوئی 64 بزرگان دین کا ذکر فرمایا ہے. تو یہ کثیر تعداد میں ان کا نام ذکر کیا، ان کے احوال ذکر کیے. اور اس کے بعد پھر آپ اپنے زمانے تک آتے ہیں اور آپ کے زمانے کے جو مشائخ ہیں جن کا میں نے پہلے نام لیا ان سے آپ کی ملاقات ہوئی، ان کا تذکرہ ہے. جب یہ حصہ مکمل ہو جاتا ہے تو پھر آگے آپ اب اس تصوف کی روایت کے جو سلسلے قائم ہوئے ان سلسلوں کا ذکر کرتے ہیں. جیسے آج جو سلسلے ہیں وہ قادری، چشتی، سہروردی اور نقشبندی، یہ مشہور ہیں 4. اس زمانے میں یہ سلسلے نہیں تھے، یہ سب بعد میں آئے. جن ہستیوں سے یہ سلسلے منسوب ہیں وہ بھی بعد میں آئے، غوث اعظم بھی بعد میں ہیں، خواجہ خواجگان بھی بعد میں ہیں. تو اب داتا صاحب جو ہیں اس زمانے میں جو سلسلے جو تصوف کی روایت کے اندر قائم ہوئے وہ 10 تھے، ان کا ذکر کرتے ہیں، اور وہ سب اہل حق تھے. ان میں جنیدیہ ہے، ان میں تیفوریہ ہے، اس کے اندر کساریہ ہے، اس کے اندر خفیفیہ ہے، اس کے اندر سہلیہ ہے. یہ سب سلسلے ہیں اور یہ سب بزرگوں سے منسوب ہیں. جیسے جنیدیہ سلسلہ حضرت جنید بغدادی سے منسوب ہے. اب یہ سلسلے جو ہیں یہ اس طرح کے ہیں کہ عمل کی شاہراہ پر ان سلسلوں نے جو دین اور شریعت کا مغز پایا ہے تو کس چیز میں اپنے مجاہدے کی بنیاد رکھی ہے. ویسے تو سارا دین جو ہے اس کو اپنایا جاتا ہے اور اپنانا پڑے گا، لیکن کوئی ایک چیز، جیسے ہم ادھر علم کی دنیا میں کوئی شخص قرآن کے علم کے اندر غور کرتا ہے زیادہ، کوئی حدیث کے علم میں ماہر ہو جاتا ہے، کوئی فقہ کے علم میں ماہر ہو جاتا ہے، کوئی ادبی علوم کے اندر ماہر ہو جاتا ہے، کیوں؟ اس کی دلچسپی اس میں. ایسے ہی جب ادھر جاتے ہیں تصوف کی روایت میں تو ویسے تو سارا دین پریکٹس میں ہے، لیکن کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جس کے اندر وہ پورا فوکس کرتے ہیں اور اپنے آپ کو پوری طرح فنا کر دیتے ہیں. وہ ایک حال بن جاتا ہے ان کا، اس حال کے اندر ڈوب کے پھر وہاں سے وہ اصل میں کمال پیدا کرتے ہیں اپنے اندر. جیسے یہاں ان مختلف شاخوں میں کمال پیدا ہوا، ایسے وہاں بھی مختلف عمل کی شاخوں میں کمالات رکھے گئے ہیں. جیسے مثال کے طور پر سلسلہ نوریہ کے اندر ایثار کو بہت فوکس کیا ہے. ایثار یعنی قربانی دینا، دوسرے پہ قربانی دینا. اب یہ بزرگ ہیں اور پوری طرح متبع سنت بھی ہیں، لیکن ایثار ان کے سلسلے کا ٹائٹل ہے اور ان کے سلسلے کی اسٹریم ہے، مین اسٹریم، جس کے اندر وہ لے کے چلتے ہیں اپنے مریدین کو، اور اس پہ بہت زیادہ فوکس کر کے پھر اس کے اندر نفس کو مارتے ہیں، اپنے اندر کی دنیا میں تبدیلی لاتے ہیں، یہاں تک کہ اپنا سب کچھ قربان کر دینے کا جذبہ اس میں پیدا ہو جاتا ہے پھر، اور ایثار اپنی انتہا پہ پہنچ جاتا ہے. یہ کیفیت. اسی طریقے سے سہل کے ہاں، حضرت سہل کے یہاں مجاہدے کی تربیت بہت زیادہ تھی. مجاہدے کی یعنی اللہ کے ذکر کے ساتھ ایسی رغبت، ایسا تعلق کہ پھر کوئی چیز باقی نہ رہے. جیسا کہ ایک مرید ان کے پاس آیا تو انہوں نے اس سے کہا تم ذکر کرو. اب نماز روزہ اپنی جگہ قائم ہے، یہ ذہن میں رہے. اس کے ساتھ اب یہ ایک خاص اسٹریم جو ہے اس کے اندر چلانا ہے جو ان کے سلسلے کی روح ہے. تو فرمایا ذکر کرو. اس نے کہا کتنا کروں؟ کہا سارا دن کرو. وہ سارا دن یاد الہی میں مستغرق ہو کر آ گیا. پھر آپ نے فرمایا اب ساری رات کرو. پھر وہ ساری رات ذکر کرنے لگا. پھر آپ نے فرمایا تم اب سوتے جاگتے بھی کرو، یہاں تک کہ تم سو رہے ہو تو تمہارا باطن ذکر میں مشغول ہو. اس نے اتنا مجاہدہ کیا کہ ذکر اس کے باطن کے ایک ایک گوشے میں سما گیا اور خون کے ایک ایک قطرے میں داخل ہو گیا. یہاں تک کہ جب ایک دفعہ اس کے سر پہ کوئی چیز آ کے گری اور اس کا سر پھٹا اور خون کا دھارا جو زمین پر بہا تو اس سے اللہ اللہ لکھا ہوا تھا. یہ عالم تھا. اب یہ ایک اس اسٹریم کے اندر، ذکر کے اندر لے جا کر کے اس کو فنا کر دیا. تو بات ساری وہی ہے، وہ نفسی وما سواہا، کہ نفس جو ہے یہ ہے اندر تمہارے بنیاد. اس کو دیکھو کہاں سے مضبوط لگام دینی ہے، کون سی چیز اس کو قابو میں کرتی ہے. تو وہ اس طرح اپنے نفس کو قابو میں لا کر پھر یاد حق سے وابستہ کر دیتے تھے اور حق میں فنا کر دیتے تھے. یہ سلسلے اس طور پہ بنے ہیں، یہ ان کا کام تھا.
اور ان کی سب کی منزل اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. دنیا سے نکال کے یاد مولا تک پہنچا دینا، رضائے حق تک پہنچا دینا اور خدا کی ذات میں فنا کر دینا. یہ سلسلے میں نے عرض کی 10 بیان کیے ہیں داتا صاحب، بس آخری بات عرض کر رہا ہوں، ٹائم بھی ہو رہا ہے. 10 سلسلے بیان کیے، پھر 2 اور ذکر کیے ان کے بعد. وہ 2 سلسلے حلول و اتحاد کے سلسلے ہیں. فرمایا یہ دونوں گمراہ ہیں، یہ تصوف کے لبادے میں ہمارے اندر گھسے ہوئے اور صوفی بن کر لوگوں کو گمراہ کرنے والے لوگ ہیں. ان کے نام بیان کیے اور کہا یہ دونوں گمراہ ہیں، بے دین ہیں، کیونکہ یہ تصوف کے مقصد سے ہٹ گئے، دین کی لگام انہوں نے اپنے اندر سے اتار دی ہے اور اب یہ اپنے راستے پہ چلے ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے بندے اور خدا کے فرق کو مٹا دیا. یہ وہ لوگ ہیں. تو جو بندے اور خدا کے فرق کو مٹا دے وہ ملحد و بے دین ہو جاتا ہے. جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں یونان کے فلسفے میں اس طرح کی گمراہیاں ملیں گی. یہ سب فلسفے باہر ملیں گے، تصوف کے نام پہ یا کسی اور نام پہ. اشراقیین کے یہاں آپ کو اس طرح کی چیزیں ملیں گی. ابھی بھی اس وقت ہندوؤں کے اندر باقاعدہ یہ پینتھیزم کا جو نظریہ ہے وہ یہی ہے. پینتھیزم یہ ہے کہ خدا ہر ذات میں موجود ہے، حلول کیے ہوئے ہے، اس لیے وہ ہر چیز کی پوجا کرنے کے قائل ہیں جو بھی انہیں حیران کر دے. ان کے یہاں اوتاروں کا نظریہ ہے. وہ پینتھیزم ہے کہ خدا اتر آیا ہے اور اس نے اپنی مخلوق کے اندر اپنا حلول کر لیا ہے، تو لہذا وہ خلق و خالق کو ایک کر دیتے ہیں. یہ پینتھیزم ہے، یہ شرک ہے، یہ کفر ہے. یہی چیز عیسائیوں میں ملے گی کہ خدا عیسیٰ علیہ السلام کے اندر داخل ہو گیا ہے، اس کی صفت اتر آئی ہے، ہرگز نہیں. تو داتا صاحب نے اس قسم کی ساری بنیادیں اکھاڑ دی اور فرمایا یہ 2 ہمارے یہاں فرقے پیدا ہوئے ہیں جو حلول و اتحاد کے قائل ہیں، یہ دونوں دین سے دور ہو چکے ہیں. اس کے بعد پھر تیسرے مرحلے میں انہوں نے پھر اب عمل بیان کیا کہ ہمارا یہ جو سلسلہ ہے تصوف کا، یہاں پر ہمارا فوکس کیا ہوتا ہے، یا اب جو پریکٹس ہے ایک عام مسلمان کی، وہ یہاں آنے کے بعد اس کا رنگ کیا ہوتا ہے اور تصوف کس چیز کا نام ہے. اب ذرا سنیے کہ اس کو انہوں نے کشف کا نام دیا. یہ جو کشف المحجوب ہے یہ وہاں سے آیا ہے. اب شروع میں کشف المحجوب، یہ کشف حجاب بیان کرتے ہیں کہ جو بھی اعمال ہم کرتے ہیں اس میں ایک حجاب ہے اور تصوف و طریقت اس حجاب کو دور کرنے آیا ہے. حتیٰ کہ ہمارے ایمان پہ بھی ایک حجاب ہے. ہم جس کو مانتے ہیں اسے پاتے نہیں، اسے دیکھتے نہیں ہیں، اسے محسوس نہیں کرتے. یہی حجاب ہے. جس کے آگے کھڑے ہیں وہ ہمارے سامنے نہیں ہے، ہم اس کے آگے، وہ ہمارے سامنے نہیں ہے. یہی حجاب ہے. جس کے لیے سارا دن بھوک پیاس برداشت کی ہے اس کا کہیں پتہ ہی نہیں چلا. جس کے گھر کا طواف کیا ہے اس صاحب گھر کو دیکھ کر ہی نہیں آئے، اسے محسوس ہی نہیں کیا. یہ سارے حجابات ہیں. اب اس کو کھولتے ہوئے چلتے فرمایا پہلے حجاب کو اٹھایا تو اس کا نام رکھا کشف ایمان، دوسرے حجاب کو اٹھایا تو اس کا نام رکھا کشف معرفت، تیسرے حجاب کو اٹھایا تو اس کا نام رکھا کشف توحید. توحید میں بھی دیکھیے ایک خدا کو مانتے تو سب ہی ہیں، مگر ایسا کون ہے کہ جس کو ایک نظر بھی آ جائے، جو دیکھے کہ وہی ہے بس، اور پھر جو کہ معبود ہے وہی مقصود بن جائے. یہ ہے ایمان کا کمال اور توحید کا کمال. اب یہ تصوف جو ہے یہ ان حجابات کو اٹھاتا ہے. فرماتے ہیں پھر یہ کشف توحید ہے، پھر کشف طہارت ہے، پھر اس کے بعد کشف نماز ہے، پھر اس کے بعد کشف روزہ ہے، پھر اس کے بعد کشف زکوٰۃ ہے، پھر اس کے بعد کشف حج ہے، پھر اس کے بعد کشف صحبت ہے یعنی اہل اللہ کی صحبت، پھر اس کے بعد کشف مصطلحات ہے. فرماتے ہیں اہل اللہ کی اصطلاحات الگ ہیں، اہل طریقت کی اصطلاحات الگ ہیں. وہ انہوں نے خود بتائیں کہ ان اصطلاحات کو یہیں رکھ کے سمجھو گے تو تصوف سمجھ میں آئے گا، اور باہر لے جا کے اگر اسے پٹک دو گے اور عام لوگوں کے سامنے ڈال دو گے تو پھر تصوف کا انکار ہی ہوگا، جیسا کہ بہت سے جہلا یہ کام کرتے ہیں. پھر انہوں نے کشف مصطلحات کی بیان کی اور آخر میں کشف سما ہے. ان کے دور میں جو سما تھا شریعت کے مطابق، جس کو آج قوالی کہتے ہیں، مگر یہ قوالی نہیں، وہ قوالی بالکل پاک صاف مبرہ تھی، وہ صوفیانہ کلام ہوتا تھا، وہ کشف سما ہے. اس طرح آپ نے 11 حجابات اٹھا کر بتائے کہ یہ ہے پوری شریعت کا عمل، اور ہم اہل تصوف اس کے اوپر پڑے ہوئے حجابات کو دور کرتے ہیں. تو یہ ہے جناب سارا دین کا خلاصہ. ایک طرف اہل علم کا کام ہے کہ ہماری عقلوں کے حجاب اٹھاتے ہیں اپنے علم سے، علمی قوت سے، اپنے دلائل سے، اور دوسری طرف اہل تصوف ہیں جو ہمارے عمل کے حجابات اٹھا دیتے ہیں. تو اگر ہم نے ان دونوں کو اپنے بازوؤں سے تھام لیا اور ان دونوں روایتوں کے ہم کم از کم اچھی طرح قائل بھی رہیں تو انشاءاللہ کم از کم دین
کا پورا جو ہے تعلیم وہ ہمارے پاس رہے گی، اور دین کہیں سے کم نہیں ہوگا، مس نہیں ہوگا، یہ دین ہمارے ساتھ ہوگا. اور پھر اس میں جتنا کوئی آگے بڑھتا ہے اس کو لے کر تو انشاءاللہ اس کو علمی اور عملی سطح پہ دونوں سطحوں پہ فائدہ حاصل ہوگا، جس کو امام مالک نے فرمایا تھا فمن جمع بینہما فقد تحقق، جو ان دونوں کو جمع کر کے چلے گا وہی حق پر رہے گا. وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین.